إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستكفيه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال صدق الله مولانا العظيم. یہ دور پھر اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ. گلا تو گھونٹ لیا اہل حل و عقد تیرا، کہاں سے آئی یہ صدا لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. گرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی قابل احترام حضرات علماء، ایک رنگین تاریخ رکھنے والی لال مسجد میں بیٹھے ہوئے حضرات، سامعین و حاضرین، یہ 10 جولائی ہمیں ایک سبق یاد دلاتی ہے. 10 جولائی 2007 کو ایک واقعہ ہوا تھا. 10 جولائی 2008 کو ہم نے یہ دن اس کی یاد میں گزارا. 10 جولائی 2009 ہے. پچھلے 10 جولائی 2008 میں یہاں بڑا جم غفیر تھا، اور آج اہل انتظام نے مسجد کے اندر ہی انتظام کر رکھا ہے. میں پھر بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان مشکل حالات کے اندر انہوں نے ہمت کی ہے اور اس جلسے کا اور کانفرنس کا انعقاد کیا ہے. میں انتہائی ادب و احترام سے کہتا ہوں کہ یہ جو ہماری 10 جولائی ہے یہ پچھلی 10 جولائیوں سے بہت زیادہ مختلف ہے. آج کی 10 جولائی پر محیط سائے اور محیط قسم کے خوفناک سائے ہمارے اوپر پڑے ہوئے ہیں. پاکستان میں دیندار آدمی بہت زیادہ پریشان ہے، داڑھی اور پگڑی والا آدمی بہت پریشان ہے، قرآن مجید سے متعلق آدمی بہت پریشان ہے، حجاب کرنے والی بیٹیاں پریشان ہیں. اور آج ایک ایسا محیط سایہ ہے کہ کوئی آدمی نہیں کھولتا اپنی زبان کو. وہ جو دعائیں کی جاتی تھی اب بند ہو گئی ہیں.
وہ جو فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں قنوت نازلہ پڑھا جا رہا تھا اس کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، باطل کا نام لینا مشکل ہو گیا ہے۔ اور لوگ تو اور مجھے ان سے تو کوئی گلا نہیں ہے، لیکن علماء دیوبند کے اندر بھی انتشار ہے، علماء دیوبند انتشار کا شکار ہے۔ آج تک وہ طے نہیں کر سکے کہ یہ بہنے والا خون کس کا ہے، اور مجھے اس خون کے بارے میں کیا رائے رکھنی چاہیے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ مجھے اپنے بہنے والے خون پر فخر ہے، غم نہیں ہے، مجھے تو انتشار پر غم ہے۔ میرے انتشار نے دشمن کو مضبوط کر دیا ہے۔ اگر علماء بریلوی ہماری حمایت نہیں کرتے کوئی بات نہیں ہے، تاریخ نے یہی بتایا ہے کہ جب انگریز آپریشن کر رہا تھا اور دیوبند کے علماء گولیاں سینوں پہ لے کر شہید بن رہے تھے، اس وقت بھی آہیں سسکیاں تھی کہ آپریشن بند کرو، لیکن اس وقت بھی ایک آدمی نے کتاب لکھ لی تھی، اعلام العلام بأن ہندوستان دارالاسلام، کہ یہ ہندوستان دارالاسلام ہے، حکمرانوں کے خلاف بات نہ کی جائے، ان کے ایجنڈے اپنے مدرسوں پہ لگائے جائے، حکومت کے ایجنڈے، انگریز حکومت کے ایجنڈے مدرسوں پہ لگا لیے جائیں۔ کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاریخ کا طالب علم کہہ رہا ہے کس طرح دہراتی ہے۔ وہاں 3 کردار تھے، آج بھی یہاں 3 کردار ہیں۔ ایک مارنے والا، آپریشن کرنے والا کردار تھا، اس کا نام اس وقت انگریز تھا۔ ایک مار کھانے والا کردار تھا، اس کا نام اس وقت علماء دیوبند تھا۔ ایک تماشا کرنے والا کردار تھا، آپریشن تیز کرو کا کردار تھا، آپریشن کی حمایت کرو کا کردار تھا، اور وہ ہندوستان میں انگریز کی حکومت کو واجب الاطاعت سمجھنے والا کردار تھا۔ آج تمام کردار اپنے اپنے ماحول کے اندر واپس آ گئے ہیں۔ انگریز کی کردار اٹھانے کے لیے ہمارے فوج نے وہ کردار ادا کیا ہے، ایک ایسی فوج جس کا ہم احترام کرتے تھے۔ میرا اور اس کا ساز ایک تھا، میں اس ملک کا وہ جغرافیائی محافظ تھا، اور میں اس ملک کا روحانی محافظ ہوں، میں اس کا معنوی محافظ ہوں، اور میں اس کا مذہبی محافظ ہوں۔ ہمارے درمیان جتنا اتحاد ہونا چاہیے تھا، آج امریکہ کی ڈر سے ہماری فوج نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا، اور اکیلا بھی نہیں چھوڑا، وہی شاملی کے میدان والی گولی آج فوج چلا رہی ہے۔ اور اس وقت جو لوگ آپریشن تیز کرنے کی بات کر رہے تھے، آج بھی کچھ لوگ آپریشن تیز کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تمہیں تمہارا باپ مبارک ہو، مجھے میرا باپ مبارک ہو۔ شاملی کے میدان میں میرے باپ نے گولی کھائی ہے، اور آج کے میدان میں اسی کا بیٹا گولی کھا رہا ہے۔ اونچا جواب دو گے ٹھیک ہے، ورنہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نعرے کا اونچا جواب آپ دیں گے تو ٹھیک ہوگا۔ انتہائی قابل احترام سامعین، آج وہی کردار اپنے اپنے ماحول میں ٹھیک جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں بندوق نہیں اٹھا سکتا، میں اگر مسلح ہوں، میرے مقابلے میں فوج ہے، وہ مسلح ہے، میں نے بندوق نہ اٹھانے کی بات کی ہے، اور آج بھی اپنے طالبان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ بھی بندوق رکھو اور آ جاؤ، اسلامی نظام کے اس پرامن جدوجہد میں شامل ہو جاؤ۔ لیکن میں ریاست سے بھی تو کہتا ہوں کہ تم انڈیویجل کی بات کرتے ہو، تم تو ریاست ہو، تمہاری کیا پوزیشن ہے؟ کیا یہ ہماری فوج یا یہ ہماری عسکری قوت ہے؟ اس لیے اس کی تشکیل ہوئی تھی کہ یہ کل لال مسجد کی بچیوں پہ گولیاں چلائیں گے،
یہ کل لال مسجد کے بیٹوں پہ گولیاں چلائیں گے، یہ باجوڑ کے دینی 78 معصوم بچوں پہ گولی چلائیں گے، اور وزیرستان میں میرے بیٹوں کو قیمہ کریں گے، سوات میں میرے بچوں کو قیمہ کریں گے۔ نہیں، تمہاری تشکیل اس لیے نہیں ہوئی تھی، تمہاری تشکیل اس لیے ہوئی تھی کہ تمہارا نام ایمان ہے، تمہارا نام تقوی ہے، تمہارا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اگر تم سے تمہارا راستہ بھول گیا ہے تو علماء دیوبند کے بیٹے آج بھی تمہیں راستہ دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ تمہارا یہ راستہ ہے، امریکہ کی غلامی تجھے اچھی نہیں لگتی، تو امریکہ مخالف ہے، کلمے کی بنیاد پر بننے والے ملک کا فوجی ہے، امریکہ کی ایجنسی تمہیں اچھی نہیں لگتی۔ یہ قاسم محمد بن قاسم کا بیٹا بن کے، صلاح الدین ایوبی کا بیٹا بن کے، آج تورخم کے بارڈر پر جو امریکہ آیا ہے، یہ قوم یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیا جائے۔ تم آگے نہیں ہوگے، قوم آگے ہوگی، جرأت کا مظاہرہ کرو گے، قوم پیچھا نہیں ہوگی، انشاءاللہ پیچھے نہیں ہوں گے یہ لوگ۔ لیکن اگر تم اپنے اہداف کو چھوڑ دے گے تو پھر یاد رکھو، پاکستان بھی میرا ایجنڈا ہے، ایمان بھی میرا ایجنڈا ہے، قرآن بھی میرا ایجنڈا ہے، مدرسہ بھی میرا ایجنڈا ہے، مسجد بھی میرا ایجنڈا ہے، بچی کا حجاب بھی میرا ایجنڈا ہے۔ علماء دیوبند کے بیٹوں نے طے کر دیا ہے کہ ہم ایمان کی لڑائی بھی لڑیں گے اور پاکستان کی لڑائی بھی لڑیں گے۔ انتہائی قابل احترام سامعین، سارے شہر نے دستانے پہن لیے ہیں، میں کن لوگوں کے ہاتھوں پر اپنا خون تلاش کروں؟ ہمیں حکومتیں ملتی ہیں، وہ بھی بڑی بے غیرت حکومتیں ہوتی ہیں، ان میں کوئی ضمیر نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں طالبان خودکش کرتے ہیں، کہتے ہیں طالبان نے گورنمنٹ کا ریپ چیلنج کر دیا ہے، کہتے ہیں کہ طالبان وہ تو لوگوں کو ذبح کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ طالبان وہ اغوا برائے تاوان کرتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ بلوچستان میں جو لبریشن آرمی بنی ہے بلوچوں کی، وہ بھی تو اغوا برائے تاوان کرتی ہے، وہ بھی غیر ملکی انجینئروں کو اغوا کر کے ذبح کرتی ہے۔ انہوں نے تو طالبان سے ایک قدم آگے بڑھ کر اعلان کر دیا ہے اور پاکستان کے پرچم پر پیشاب کر دیا ہے۔ وہاں آج بھی پاکستان کا ترانہ ممنوع ہے، وہاں آج بھی پاکستان کے آئین کو پھاڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن میں بے غیرت حکمرانوں کو کیا کروں؟ وہاں قوم پرستوں کے ساتھ امریکہ ملا ہوا ہے، طالبان امریکہ کا مخالف ہے، تو وہاں پر ہمارا صدر جا کر بلوچوں سے معافی مانگتا ہے اور پختونوں سے گولی کی بات کرتا ہے۔ میں جانتا ہوں تم کس کے کہنے پر معافی مانگتے ہو، میں جانتا ہوں تم کس کے کہنے پر معافی مانگتے ہو، کس کے کہنے پر تم گولی چلاتے ہو۔ تم اپنے دشمن کو بھی متعین نہیں کر سکتے۔ تمہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارا دشمن دہلی والے نہیں ہے، ڈاکٹر منموہن سنگھ تمہارا دشمن نہیں ہے، تمہارا دشمن تو بیت اللہ مسعود ہے۔ تمہیں بتایا جاتا ہے کہ مشرقی سرحد پر تمہاری فوج نہیں ہونی چاہیے، تمہاری فوج مغربی سرحد پر ہونی چاہیے۔ تم کٹ پتلی ہو۔ کل کا حکمران امریکہ کا ایجنٹ تھا، آج کا حکمران امریکہ کا ایجنٹ ہے، آنے والے کل کا حکمران بھی امریکہ کا ایجنٹ ہوگا۔ اور انشاءاللہ مسجد کی اس لڑائی میں، مدرسے کی لڑائی میں، قرآن مجید کے شہید امراض کی لڑائی میں علماء دیوبند کے بیٹے امریکی ایجنٹوں کو یہاں پاکستان میں ان کا قبرستان بنا کر دم لیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو تمہیں طاقت مل گئی ہے، یہ میرے انتشار کی سے میں آپ کو طاقت مل گئی ہے۔ میں ان علماء سے گلہ نہیں کرتا جو بریلوی علماء ہیں، جو اہل حدیث علماء ہیں، جو اہل تشیع علماء ہیں، جو موجودی مکتب فکر کے علماء ہیں۔ میں ان سے کوئی گلہ نہیں کرتا، میں تو گلہ دیوبند کے بیٹوں سے کرتا ہوں۔ دیوبند کا ترجمہ غیرت سے کیا جاتا ہے، غیرت کا ترجمہ دیوبند سے کیا جاتا ہے۔ لازم ہے، ملزوم ہے، جو دیوبندی ہوگا وہ غیرت مند ہوگا، جو دیوبندی ہوگا
وہ غیرت مند ہوگا جو دیوبندی ہوگا، وہ غیرت مند ہوگا جو غیرت مند نہیں ہوگا وہ دیوبندی نہیں ہوگا۔ علماء دیوبند کی ذریت نے ایک دفعہ یہاں مسلح بچا کر اللہ کے سامنے سر جھکا دیا ہے، اب امریکہ کے سامنے یہ سر نہیں جھکے گا، نہیں جھکے گا، نہیں جھکے گا، نہیں جھکے گا۔ اور اگر ہمارا سر نہیں رہے گا کوئی پرواہ نہیں، لیکن جان چاہتی ہے تو چلی جائے، میرا سر ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، لیکن میں امریکہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہ ہوں۔ کتنی سزا دینے چاہتے ہو؟ میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، لیکن امریکہ سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ علماء دیوبند کے سینے وضع ہوئے ہیں گولیوں کے لیے، علماء دیوبند کے سینے پیدا ہوئے ہیں گولیوں کے لیے۔ قرآن مجید پر تم بمباری بات نہ کرو، پہلے صاحب قرآن حافظ قرآن کے گولی اس کے سینے پہ مارو، اپنی گولیاں گن کے رکھو، اپنی فوج گن کے رکھو۔ مسجد میں کھڑا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے کہہ رہا ہوں، تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی، تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی، تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی۔ علماء دیوبند کے بیٹوں کے سینے ختم نہیں ہوں گے۔ انتہائی قابل احترام سامعین، ہم پاکستان کے قومی ادارے فوج کا احترام کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن بشرطے کہ یہ فوج ان جن مقاصد کے لیے اس کی تشکیل ہوئی تھی یہ ان مقاصد میں استعمال ہو۔ اگر یہ فوج سوات میں میرے طالبان بھائیوں کو مارے گی اور یہ فوج وزیرستان میں میرے طالبان بھائیوں کو مارے گی، اور اگر یہ فوج باجوڑ کے مدرسے کے محفوظ بچوں پہ جیٹ طیاروں سے حملہ کرے گی، اور ہنگو میں 70 سالہ شیخ الحدیث مولانا محمد امین کو مارے گی جیٹ طیارے سے، اور ان وہاں ہنگو کے علماء کے گھروں میں جیٹ طیاروں سے بمبار کر کے ان کی خواتین 9 خواتین کو شہید کرے گی، دودھ پیتے 3-4 بچوں کو شہید کرے گی، اور اس کی گولی امریکہ کے خلاف نہیں چلے گی، اور اس کی گولی وہ امریکہ کے حق میں چلے گی، ڈالر کے لیے اپنے بچوں کو مارے گی، پھر مجھ سے احترام کرنے کی کوئی امید نہ رکھے، پھر میں احترام نہیں کروں گا۔ میں پہلے مسلمان ہوں، پھر میں پختون ہوں، میں پہلے مسلمان ہوں، پھر میں پنجابی ہوں، میں پہلے مسلمان ہوں، پھر میں سندھی ہوں، میں پہلے مسلمان ہوں، پھر میں مہاجر ہوں، میں پہلے مسلمان ہوں، میں پھر بلوچ ہوں، میں پہلے مسلمان ہوں، پھر میں پاکستانی ہوں۔ اگر تیرے دل میں میری قرآن کی وقت نہیں ہے، اگر تیرے دل میں میرے ایمان کی وقت نہیں ہے، اگر تیرے دل میں حافظ قرآن بچی کی قدر نہیں ہے، اگر تیرے دل میں عالم قرآن کی قدر نہیں ہے، تیرے دل میں غازی سعید کی قدر نہیں ہے، تیرے دل میں عبداللہ سعید کی قدر نہیں ہے، تیرے دل میں مولانا حسن کی اگر قدر نہیں ہے، تیرے دل میں اگر مولانا مفتی نظام الدین کی قدر نہیں ہے، تیرے دل میں حق نواز جنگی کی قدر نہیں ہے، تیرے دل کے اندر مفتی جمیل کی قدر نہیں ہے، پھر مجھ سے گلا مت کر، میں بھی تمہارے طرح انسان ہوں۔ وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، کرم کرو گے کرم کریں گے، ستم کرو گے ستم کریں گے، ہم آدمی ہے تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ Let's go.
ریٹ آف گورنمنٹ کو چیلنج کر دیا. ریٹ آف گورنمنٹ اس کو کہتے ہیں کہ میرے حفصہ کی بیٹیوں نے 5 مرلے کی لائبریری پر قبضہ کیا. ظالموں نے سزا دے دی, 3000 لوگوں کو مروا دیا. تمہاری ریٹ آف گورنمنٹ بہت زیادہ عزیز ہے. سواد کے اندر ریٹ آف گورنمنٹ کو چیلنج کر دیا. میری پختون مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں جن کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا تھا, ان کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا. جو سواد جیسے جنت نذیر وادی میں پڑے ہوئے تھے, ان کو مردان کی گرم کیمپوں میں رکھا گیا, ان کی تصویروں کو شائع کیا گیا, اور انگریزوں کے سامنے ان کی ویڈیو اور آڈیو بنائی گئی, اور ان کے پردے کو چاک کر کے پوری دنیا میں بے پردہ کیا. نیشنل عوامی پارٹی والوں, پاکستان پیپلز پارٹی والوں, یہ قوم سو نہیں رہی, یہ جاگ رہی ہے. انشاءاللہ ایک ایک مظالم کا بدلہ لیں گے, انشاءاللہ ایک ایک ظلم کا بدلہ لیں گے. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ لال مسجد کا سانحہ یہ پی گئے ہیں, آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ عام خون تھا بہ گیا ہے, حافظ قرآن کا خون تھا, عالمی قرآن کا خون تھا, کسی چرسی ماوالی کا خون نہیں تھا, یہ ہوا کی عام بیٹی کا خون نہیں تھا, یہ عائشہ کی بیٹی کا خون تھا, یہ فاطمہ کی بیٹی کا خون تھا, یہ خدیجہ کی بیٹی کا خون تھا. پاکستان کے قیام اور اس کے مضبوط بنانے والوں, اگر تم نے پاکستان کو قائم رکھنا ہے تو تم نے میرے اسلام کو جگہ دینی ہے. اگر تم نے میرے اسلام کو جگہ نہیں دی پھر تم اپنے پاکستان کو قائم نہیں رکھ سکو گے. اور سنو, یہ خون رائے گا نہیں جائے گا, اس لیے کہ میں نے اس خون کا DNA ٹیسٹ کرایا ہے. میں نے وقت کے ڈاکٹر سے پوچھا ہے کہ اتنا سارا خون بہ گیا وزیرستان کے اندر, اتنا سارا خون بہ گیا محمد ایجنسی کے اندر, اتنا سارا خون بہ گیا باجوڑ ایجنسی کے اندر, اتنا سارا خون بہ گیا لال مسجد جامع حفصہ میں, اتنا سارا خون بہ گیا سواد کی حسین وادیوں میں. یہ سارے خون کو جمع کر دیجئے, مجھے بتا دیجئے یہ خون کس کا ہے, تاکہ میں ان کے رکھوالوں سے کہہ دوں آپ کا خون ہے. اور جس کا خون آتا ہے بدلہ بھی وہی لیتا ہے, جس کا خون ہوتا ہے بدلہ بھی وہی لیتا ہے. میں نے وقت کے ڈاکٹر سے پوچھا, مجھے بتا دیجئے یہ رنگین پانی ہے یا خون ہے. مجھے جواب دیا گیا یہ سرخ پانی نہیں, یہ خون ہے. میں نے کہا خون قربانیوں کا بھی تو ہوتا ہے, جانوروں کا بھی ہوتا ہے. ڈاکٹر نے جواب دیا نہیں, یہ جانوروں کا خون نہیں, یہ حوا اور آدم کے بیٹے اور بیٹیوں کا خون ہے. میں نے پھر پوچھا ڈاکٹر سے, ڈاکٹر صاحب بتا دیجئے آدم اور حوا کے بیٹے اور بیٹیاں تو بہت ساری ہے, کس کا خون ہے؟ اس نے جواب دیا مسلمانوں کا خون ہے, غیر مسلموں کا خون نہیں ہے. میں نے پھر پوچھا کیا بتا دیجئے مسلمانوں میں بہت سارے مذہبی مسلمان کہلانے والے مسلک موجود ہیں. مجھے ڈاکٹر نے جواب دیا یہ اہل تشیع کا خون نہیں ہے, اہل سنت کا خون ہے. مجھے ڈاکٹر نے جواب دیا امام اعظم کو برا بلا کہنے والوں کا خون نہیں ہے, بلکہ امام اعظم کو سلام پیش کرنے والوں کا خون ہے. لقد زان البلاد وزانها امام المسلمین ابو حنیفہ فلعنت ربنا آزاد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ. میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی سلطنت میں میرے ساتھ بہت زیادہ پارٹنر ہے. مجھے جواب دیا کہ نہیں, یہ شرک والا خون نہیں ہے, یہ بدعت کی خون والا خون نہیں ہے, یہ خالص خون ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میری قوم کنایات نہیں سمجھتی, رموز نہیں سمجھتی, مجھے واضح بتا دیا جائے. تو مجھے وقت کے ڈاکٹر نے بتا دیا یہ کافر کا خون نہیں ہے, مسلمان کا خون ہے, یہ شیعہ کا خون نہیں ہے, سنی کا خون ہے, یہ مودودی کا خون نہیں, صحابہ کی عظمت والا خون ہے. یہ امام اعظم کو برا بلا کہنے والا نہیں, مقلد خون ہے, اہل سنت کا خون ہے, حنفیوں کا خون ہے, یہ بریلیوں کا خون نہیں, یہ علماء دیوبند کا خون ہے. میں نے بتا دیجئے یہ خون کا تاریخی رشتہ کیا ہے. مجھے جواب دیا یہ کبھی ریشمی رومال کی تاریخ ہوا کرتی تھی, کبھی نظام مصطفیٰ کی تاریخ ہوا کرتی تھی,
لیاقت باغ میں مولانا مفتی محمود لاشوں کو اٹھا رہے تھے اور مولانا عطا اللہ شاہ بخاری 13,500 آدمیوں کی لاشیں 53 میں مار روڈ لاہور پہ اٹھا رہے تھے. یہ وہ خون ہے جو شہداء بالاکوٹ کا خون ہے. یہ وہ خون ہے جو شاملی کے میدان کا خون ہے. مسلمانوں، آپ کی غیرت کا تقاضا یہ ہے، آپ سے پوچھتا ہوں برائے مہربانی جذبات میں مت آئیے، ہوش و حواس سے کہیے کہ ہم نے اس خون کا بدلہ لینا ہے یا نہیں لینا. جو میرے دوست یہ کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ بدلہ لیں گے، وہ دونوں ہاتھوں کو کھڑا نہ کریں، خود کھڑے ہو جائیں، خود کھڑے ہو جائیں، خود کھڑے ہو جائیں اور یہ اعلان کر دے کہ ہمارا خون رائے گا نہیں جائے گا. میں آپ کے جذبے کو سلام کرتا ہوں اور یہ جذبہ حکومت والوں کو بتاتا ہوں کہ ہم امن کا درس دیتے ہیں. اگر آج مشورے سے یہاں کال ہو جائے کہ زرداری کو ایوان صدر سے نہیں نکلنے دینا، ہم چھوڑیں گے اس کو؟ ہمارا جگر دیکھیے، اتنا خون بہانے کے بعد پھر بھی ہم امن کی بات کرتے ہیں. آج ہی آپ سے کہتا ہوں کہ یہ ظالمانہ آپریشن بند کرو اور طالبان سے مذاکرات کی بات شروع کرو. آپ اس مطالبے کی حمایت کرتے. اگلی بات بھی کہتا ہوں، لیکن اس میں ایک وقفہ ہے. میں فوج سے نہیں ڈرتا، میں امریکہ سے نہیں ڈرتا، میں ڈرتا اپنے انتشار سے ڈرتا ہوں. علماء دیوبند خدا کے لیے ایک ہو جاؤ. کب آپ ایک ہو گئے؟ اگر آج بھی آپ ایک نہیں ہوتے تو آپ نے کب ایک ہونا ہے؟ آپ اس نعرے کی حمایت کرتے ہیں انشاءاللہ. عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ہمارا اتحاد ہوگا، تشریف رکھیں، اگر ہمارا وہ لڑائی وہ جمہوریت کی لڑائی نہیں ہے، اس ملک میں جو لڑائی جاری ہے وہ جمہوریت کی لڑائی نہیں ہے، اس ملک میں جو لڑائی جاری ہے وہ حکومت کی لڑائی نہیں ہے، اس ملک میں جو لڑائی جاری ہے وہ عدلیت کی لڑائی نہیں ہے. کل کا حکمران بھی امریکہ کا ایجنٹ تھا، آج کا حکمران بھی امریکہ کا ایجنٹ ہے اور آنے والے کل کا حکمران بھی امریکہ کا ایجنٹ بننے پر فخر محسوس کر رہا ہے. یہاں کوئی اپوزیشن نہیں ہے، یہاں کوئی حکومت نہیں ہے. داڑھی والوں، تمہارے پیچھے ساری دنیا ایک ہو گئی ہے. میری وہ بچیوں جو برقع پہنتی ہو، تمہارے پردے اور حجاب کے پیچھے پوری دنیا نے ایک کا کر دیا ہے. مذہبی جماعتیں بھی ساتھ ہو گئی، پاکستان کی حکومت بھی امریکہ کے ساتھ ہو گئی، پاکستان کی فوج بھی امریکہ کے ساتھ چلی گئی اور یوں ان کا اتحاد ہو گیا ہے. لیکن میں آپ پہ افسوس کرتا ہوں، آپ کا اتحاد نہیں ہوا. آپ ابھی تک تھانوی مکتب فکر اور مدنی مکتب فکر کی بات کر رہے ہیں. آپ ابھی تک یہ بات کر رہے ہیں کہ جمعیت میں کون ہے، سپاہی صحابہ میں کون ہے، اشاعت التوحید میں کون ہے، تنظیم اہل سنت میں کون ہے. آپ ابھی تک یہ بات کر رہے ہیں کہ مولانا سمیع الحق کے ساتھ کون ہے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کون ہے، مولانا محمد احمد رضوانی کے ساتھ کون ہے، مولانا عالم طارق کے ساتھ کون ہے. خدا کے لیے یہ وقت بحثوں کا نہیں ہے. دشمن نے ہمارا بہت خون بہا دیا ہے، دشمن نے ہمارا بہت خون بہا دیا ہے. دشمن تگڑا ہے، وہ امریکہ ہے، اس نے اپنی قوت میں اور اضافہ کر دیا ہے اور تمہارا اتحاد نہیں ہے. اس نے تمہیں متعین کر دیا کہ میرا دشمن علماء دیوبند ہے اور آپ نے ابھی تک متعین نہیں کیا کہ میں نے کیا کرنا ہے. میں اسلامی نظام کی بات کروں گا، مدرسوں کی تحفظ کی بات کروں گا،
قرآن مجید کے شہید اوراد کی بات کروں گا، لیکن یہ بات میں بعد میں کروں گا۔ آج تو میری وجود کی بات ہے، آج تو میری بقا کی بات ہے، آج تو میری داڑھی کا مسئلہ ہے، آج تو میری پگڑی کا مسئلہ ہے، میری بیٹی کے حجاب کا مسئلہ ہے، مسجد اور مدرسے کا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ پچھلی لڑائیاں ہم جیت گئے ہیں، یہ لڑائی بھی ہم جیتے ہیں انشاءاللہ۔ اور تاریخ لکھنے والوں لکھ لو، کل فرعون ہار گیا تھا، آج کا فرعون بھی، کل کا نمرود ہار گیا تھا، آج کا نمرود بھی، کل کا یزید ہار گیا تھا، آج کا یزید بھی، اور کل کا ابراہیم جیت گیا تھا، آج کا ابراہیم بھی، کل کا موسیٰ جیت گیا تھا، آج کا موسیٰ بھی، اور کل کا حسین جیت گیا تھا، اور آج کا حسین بھی۔ امام حسین، میں آپ کی روح سے بھی شکایت کرتا ہوں، آپ نے بھی قربانی دے دی ہے، لیکن آپ نبی کے نواسے تھے، ان لوگوں میں کچھ حیا تھا، وہ آپ سے جھگڑا بھی کرتے، آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھتے۔ میں مانتا ہوں امام حسین آپ کا سر درد سے الگ ہو گیا ہے، لیکن امام حسین آپ کے کربلا کے بعد 1400 سال بعد ایک اور کربلا بپا ہو گیا ہے۔ لال مسجد میں ایک کربلا وہ بپا ہو گیا ہے، اور لال مسجد کے اس کربلا کے اندر یہ لحاظ نہیں رکھا گیا، یہ رعایت نہیں رکھی گئی۔ امام حسین، میں آپ کی روح سے یہ شکایت کرتا ہوں کہ آپ کی جتنی رعایت رکھی گئی وہ رعایت میری بیٹیوں کی نہیں رکھی گئی، وہ رعایت میری بچیوں کی نہیں رکھی گئی۔ لیکن امام حسین، میں اس پر راضی ہوں کہ شہادتوں کا سلسلہ علماء دیوبند کے اندر یہ ہے، یہ باہر نہیں ہے، یہ رتبہ بلند ملا، جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسم کہا۔ اور آخر میں کہہ رہا ہوں، مولانا شاہ عبد العزیز کا گناہ بتا دیا جائے، اور ہمیں اس سے مجبور نہ کر دیا جائے کہ ہم جیل کے دیواروں کو توڑیں، ہم تالوں کو توڑیں، ہم اس اشتعال میں آ جائیں کہ اپنے آدمی کو خود رہا کریں، پھر آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ آج کی اس کانفرنس کی آواز سنو، بہرے حکمرانوں، اندھے حکمرانوں، آج کے کانفرنس کی آواز سنو، اور مولانا شاہ عبد العزیز کو فوراً رہا کر دو۔ آپ کا اس مطالبے سے اتفاق ہے؟ اور آخر میں جب میں یہ مستقبل دیکھتا ہوں، اسلامی نظام کی بات دیکھتا ہوں، اور یہاں پر اور بہت زیادہ ظلم دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یا اللہ، یہ لال مسجد کا واقعہ نہ ہوتا، یا اللہ یا ہم نہ ہوتے، ہم اس کو دیکھنے کے لیے باقی رہ گئے تھے۔ جسم فلک نے ایسا ظلم نہیں دیکھا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ ہلاکو خان ظالم تھا، تاریخ نے لکھا ہے کہ تاتاری ظالم تھے، چنگیز ظالم تھا، لیکن لال مسجد کے ظلم نے، سوات کے ظلم نے، وزیرستان کے ظلم نے، سرحد الفاتح کے ظلم نے چنگیزیوں کو بلا دیا ہے، اور ان کو بلا دیا ہے، ہلاکو خان کو بلا دیا ہے۔ کتنا ظلم کرو گے اور کتنا ظلم کرو گے؟ میں آج بھی ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں بندوق اٹھانے کی بات نہیں کرتا، لیکن میری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب تم قرآن مجید پہ گولی چلاؤ، میں اپنے سینے کو آگے کر دوں، یہ اعلان کر دوں کہ قرآن پر گولی بعد میں چلاؤ، قرآن ماننے والے پر پہلی گولی چلاؤ۔ یہ تو پرامن بات ہے، سینہ دینا تو پرامن ہے، لیکن تم مجھے پرامن بھی نہیں چھوڑتے۔ لہذا آج کے بعد یاد رکھ، اس کانفرنس کا اعلامیہ یہ ہے کہ آج کے بعد کہیں مدرسے کی توہین نہیں ہونی چاہیے، مسجد کی توہین نہیں ہونی چاہیے، کسی عالم کو شہید نہیں کرنا چاہیے، کسی قرآن مجید پر گولی نہیں مارنی چاہیے، ورنہ ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ تم کتنی گولیاں چلاؤ گے، تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی، اہل وفا کے سینے ختم نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے، انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ اور ایسے ماحول میں کہا کرتا ہوں، او میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں اب اپنا گزارا نہیں، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں، ہاتھ میری تباہی میں انہی کا تھا جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک۔ اگر آج مجھے ہندو کی گولی سے مار دیا جائے کوئی پرواہ نہیں،
امریکن گولی سے مار دیا جائے کوئی پرواہ نہیں، مجھے اپنی گولی سے کیوں مارا جا رہا ہے؟ ہاتھ میری تباہی میں انہی کا تھا جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک۔ غیر تو غیر ہے، غیر سے کیا گلا، میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں۔ جب بھی آلے چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا، گردنیں بھی کٹی۔ تحریک آزادی میں 16,000 علماء کی پھانسی، تاریخ ختم نبوت 53 میں 13,500 پروانے ختم نبوت کی پھانسیاں اور شہادتیں، اور یہ لال مسجد کی شہادت، وزیرستان کی شہادتیں، فاجا کی شہادتیں، یہ میری گواہی ہے۔ جب بھی آلے چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا، گردنیں بھی کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ آلے چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نادان ہو، دور بدلے گا۔ تلک الایام نداولها بین الناس فلا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازان ہو، دور بدلے گا، دور بدلے گا، دور بدلے گا، دور بدلے گا۔ یہ وقت کی بات ہے، وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری۔ کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ دل کو بہلاؤں کیسے سبھی ہجر میں، دل بہلنے کا کوئی سہارا نہیں۔ رات بھی ڈل گئی، چاند بھی چھپ گیا، آسمان پہ بھی کوئی ستارہ نہیں۔ اور علماء دیوبند، ان کے بیٹے اور آپ کا عزم اور آپ کا اتحاد انشاءاللہ باطل کو مٹا دے گا انشاءاللہ۔ کل انگریز سکڑ گیا تھا، کل روس ٹوٹ گیا تھا، اور آج امریکہ ٹوٹے گا انشاءاللہ۔ اسی لیے میں آخر میں کہتا ہوں میرا ذوق کی نظر آزما لیجیے، میرا ذوق کی نظر آزما لیجیے۔ گر ہو بجلی گرانا گرا لیجیے، گر ہو بجلی گرانا گرا لیجیے۔ میں بھی نکلا ہوں گھر سے یہی سوچ کر، یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں۔ وآخر دعوانا